یہ معاملات کبھی کبھی دوستی میں ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی رشتہ داریوں میں ہو جاتے ہیں، مگر ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے گواہ بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. گارنٹر کا معاملہ جو ہے وہ ذرا دوسرا ہے، اس میں نقصان کا امکان جو ہے وہ بہرحال موجود ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ٹھیک ہے اس کی مدد کر دی جائے اور یہ ایسا نہیں کرے گا. اور گارنٹی یا ضمانت عام طور پر اسی وقت لی جاتی ہے جب تعلقات یا تو بہت اچھے ہوں یا قریبی تعلقات یا خون کے رشتے. تو ایسے تعلقات کو عام طور پر دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اسلام میں دھوکہ دہی ویسے ہی گناہ ہے. اور دوسری صورت میں ظاہر بات ہے کہ جو اصل لوگ ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے، جو مستحق ہیں، انہیں کوئی گارنٹی نہیں دے گا اور عام طور پر لوگ اوائڈ کرتے ہیں، بچتے ہیں. آپ سوچئے کہ جن 15 سالوں میں یعنی جتنے عرصے کے لیے قرضہ لیا گیا ہے اتنے عرصے میں اگر اس نے واپس نہیں کیا اور گارنٹر کو واپس کرنے کی نوبت آئی تو کہاں سے واپس کرے گا؟ وہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی حیثیت ہی اتنی نہ ہو بعد میں. یعنی آپ نے ایک رقم سے فائدہ اٹھایا اور دوسرا محض اس بنیاد پر کہ اس نے آپ کی ضمانت لی تھی، ہے تو ضامن کے ہی ذمے، وہ اس سے ضمانت لی کیوں؟ تو اس لیے ضمانت کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ رقم آپ سے بطور جرمانہ وصول کی جا رہی ہے نا، کیونکہ آپ نے تو ضمانت دی، تو آپ گواہ سے بڑھ کر کے ایک درجہ آگے نکل گئے. آپ نے تو تاوان بھرنے کی ضمانت دی ہے کہ میں یہ دے یا نہ دے میں تو دوں گا ہی دوں گا، واپس کروں گا آپ کو. تو آپ گواہ بنیے. گارنٹر کے معاملے پہ غور کر لیجئے، اگر سمجھتے ہیں آپ مناسب سمجھتے ہیں تو دیکھ لیجئے، ورنہ ضرورت تو شاید نہیں ہے. تو گواہان اور گارنٹر میں ایک فرق تو ہے، یہ آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. یہاں مالی معاملات میں فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اس تحریر پر، اس معاملے میں یعنی قرضے کے لین دین پر اپنے میں سے 2 لوگوں کو، 2 مردوں کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ مل سکیں، نہ ملیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی معاملے کی نزاکت ایسی ہوتی ہے. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے اعتبار کے ہوں، جو آپ کو پسند ہوں. یعنی اپنے پسند کے لوگ گواہ لے لیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ گواہ کا بھی ایک اصول مقرر ہے. اب ایک زمانے میں عورت کی گواہی سے متعلق بڑے مسائل اٹھے، اس پہ بہت کچھ لکھا بھی گیا. ضابطہ تو بہت واضح ہے اور اس سے بہت سارے اور مسائل بھی نکلتے ہیں کہ مرد کے نہ ہونے کی صورت میں انہیں گواہ رکھا جائے، کیونکہ انہیں کہاں عدالتوں کے چکر کٹوائیں گے. تو بہتر تو یہی ہے کہ 2 مرد ہوں. اب چونکہ ممن ترضون من الشہداء کا ضابطہ ہے کہ اپنی پسند کے گواہ، اس لیے گنجائش دے دی گئی فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوسائٹی ایسی ہو جس میں 2 مرد ڈھونڈنے مشکل ہو جائیں. یعنی 2 مرد ایسے جن پر آپ کو اعتبار ہو، یا 2 مرد ایسے جن کو آپ گواہ بنانا مناسب سمجھتے ہو. اب اس میں بہت سارے امکانات ہیں کہ 2 کے علاوہ پھر ہم کیا کریں گے. تو اب یہ ہوتا کہ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو بس چھوڑو، پھر گواہی کی ضرورت نہیں. تو فرمایا نہیں، عورتوں کو لے لو، 2 خواتین لے لو تم. مطلب 1 مرد کی بجائے 2 خواتین لے لو. اب یہ مسئلہ ایک بالکل علیحدہ نوعیت کا، اس پر علیحدہ سے گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن مالی امور میں عورتیں گواہ ہو سکتی ہیں. اب اس سے کن کن چیزوں کا جواز نکلتا ہے، کیا کیا اور باتیں ہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں. ممن ترضون من الشہداء سے بڑی گنجائش مل گئی. فرمایا ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ
کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. آپ کو یہ کہے گا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ موجودہ زمانے میں خواتین بڑی باشعور ہیں، تو اب ان پہ بھول کا الزام لگانا یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ کی ان پہ رحمت ہے، ورنہ دو مرد اگر گواہ ہوں تو ایک اگر بھول بھی جائے تو دوسرا اسے یاد نہیں دلا سکتا. جتنا اس نے کہہ دیا ہے وہی اصل ہے. تو یہ خواتین پر اللہ کی رحمت ہے کہ عدالت میں دونوں ایک ساتھ اپیئر ہوں گی، اور اگر واقعی ایک بھول رہی ہے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور ظاہر یہ کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی معاملے پر کوئی اسٹیٹمنٹ یا بیان دے رہے ہوں تو اس میں گفتگو کے بھول جانے کے امکانات موجود ہیں، کچھ حقائق ذہن سے رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ وہاں دوسری خاتون انہیں یاد دلا کر اس پورے معاملے کو مکمل کر دیں گی. لیکن دو مردوں میں سے اگر ایک بھول رہا ہو تو نہ صرف دوسرا اسے یاد نہیں دلائے گا، بلکہ جتنا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، بیان دیا، وہی یا اتنا ہی حصہ اس کے گواہی کا سمجھا جائے گا. اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کا اضافہ قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.